باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 53 سورہ یوسف وما ابرئ نفسی اور نہیں میں برات کر رہا ہوں اپنے نفس کی ان النفس لامارۃ بالسوء بے شک نفس تو ضرور اکساتا ہے برائی پر الا ما رحم ربی مگر جس پر میرے رب کا رحم ہو ان ربی بے شک میرے رب غفور بخشنے والے رحیم رحم فرمانے والے ہیں. چلیے اب دیکھیے یہاں پہ آپ نے پیچھے بات پڑھ لی تھی. اگر ہم آیت نمبر 50 سے بھی دیکھتے ہیں جو کہ رکوع سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں کہا گیا کہ بادشاہ نے کہا کہ لاؤ میرے پاس یوسف علیہ السلام کو. جب وہ یوسف کے پاس لے آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ارجع الی ربک کے جائیے اپنے آقا سے پوچھئے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا بلانے والا تو اس سے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی آپ جو ہے وہ اپنے دوبارہ جائیں اپنے آقا کے پاس یعنی اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھیں کہ وہ عورتوں کا کیا حال ہے جن کے ہاتھ کٹے تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پہ کلیئر کیا, اپنی جسٹیفیکیشن دی کہ میں غلط نہیں تھا اور میں کوئی بے حیا انسان نہیں, نہ میں نے اپنے باس کی خیانت کی ہے جس سے مجھے پالا تو میں نے اس کی خیانت نہیں کی ہے. اور اپنے آپ کو انہوں نے اٹلاس کلیئر کروایا تاکہ معاشرے کے سامنے ظاہر ہے کہ وہ ان کا برا نام نہ رہے. یہی ہے کہ جیسا آج ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں لیڈر جو ہے فلاں لیڈر جو بھی ہے تو وہ پہلے تو اتنے اس کے اوپر کیسز تھے تو اب یہ لیڈر بن گئے. کیوں بنائے بھائی؟ کوئی سورس لگائی ہوگی. تو ہمارے دماغ میں اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے یا اس کے جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ سورس لگا کے بس بڑا آدمی بن گیا ورنہ یہ انسان جو ہے نا یہ قابل نہیں تھا اس بات کے. تو حضرت یوسف یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر بھی اسی طرح کی بات ہو اور اگر وہ مجھے بلا رہے تو وہ میری اس بے گناہی کا فیصلہ کریں. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے عورتوں سے جب پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں پائی اور کہنے لگی وہ عزیز کی جو بیوی تھی کہ اب تو حق ظاہر ہو چکا ہے اور میں نے ہی پھسلایا تھا اس کو اپنی نفس سے اور وہ تو سچا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کلیئر کر دیا. اور یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, یہ میری غرض اس لیے تھی یہ سب کرنے کی کہ وہ جان لے کہ میں نے تو خیانت نہیں کی تھی اس کی عزیز مصر کی اس کی غیر حاضری میں. میں نے کوئی اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا اور اللہ کو پسند نہیں ہے خیانت کرنے والوں کی چالیں. وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے, کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے جو بھی خیانت کرتے ہیں. اس کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں برات کرتا اپنے نفس کی. یہ یعنی اب یوں بات سٹارٹ ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں پارے بانٹ دیے جاتے ہیں. اب میں اس کے حوالے سے آپ کو ضمنی طور پر ایک بات کہہ دوں. ہم لوگوں کو کیا پارے دے دیے جاتے ہیں, پڑھ لیجیے. اب پارا 12 ایک کو دیا اور 13 ایک کو دیا تو بات تو بیچ میں سے چل رہی ہے ابھی. تو اس طرح سے کیسے ہم پاروں کو بانٹ دیتے ہیں, یعنی وہ تو پورا ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے جو پیچھے سے مضمون چل رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے لوگوں نے جو ہے نا یہ خواہ کی چیزیں جو ہے نا وہ بعد میں بنائی. اور اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے. یہ قرآن کو ٹکڑے کرنے والی بات صحیح. اچھا اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں اب یہ دیکھیں اس کے اوپر دو وہ ہے اوپینینس, دو رائے لوگ دیتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے کہ میں اپنے نفس کی بری و ذمہ نہیں کہتا, نفس تو برائیوں پر اکساتا ہے سوائے جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے. یہ حضرت یوسف نہیں کہہ رہے. کسی نے کہا کہ یہ وہ خاتون کہہ رہی ہے, وہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ کہہ رہی ہے. اور کیونکہ ظاہر پیچھے سے بات ان کی آ رہی تھی. اگر ہم یہاں پہ حضرت یوسف کو ہی لیتے جو کہ عام مشہور بھی ہے بات, تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ اپنی ایک عاجزی ظاہر کر رہے ہیں اور وہ ایک فیکٹ بھی بتا رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس وقت یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا پاک صاف, میں ہی بس پاک صاف ہوں. نفس جو ہے نا وہ تو برائیوں پہ ہی اکساتا ہے, اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے نا. نفس تو برائیوں پہ ہی اکساتا ہے سوائے جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے. شیطان نے کہا کہ میں اپنا زور چلاؤں گا, اللہ نے بولا چلا لے, میرے مخلص بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا. تو اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام
اور وہ یہی کہہ رہے کہ میں اپنے آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. اور اگر ہم اس کی مزید بات دیکھیں قرآن سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون میں نور میں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہو تو تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا, اور لیکن اللہ پاکیزہ رکھتے جسے چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں وہی پاکیزہ رہ سکتا ہے. اللہ اگر کسی کو نہیں پاکیزہ رکھے تو کوئی بندہ پاکیزہ نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر میرے رب کا رحم ہو گیا, اور اللہ تو بخشنے والے رحم فرمانے والے. اب آیت نمبر 54 دیکھیں. وقال الملک, اور بادشاہ نے کہا ائتونی, لاؤ میرے پاس اسے, استخلص, میں مخصوص کر لوں گا اسے لنفسی, اپنے لیے. فلما کلمہ, تو جب گفتگو کی ان سے, قال, تو کہا انک الیوم, بے شک آپ, لدینا, ہمارے یہاں, مکین, قدر و منزلت والے, امین, امانت دار ہے. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں, وقال الملک, اور کہا بادشاہ نے, ملک تونی, لاؤ میرے پاس اسے اور میں اس کو اپنے لیے خالص کر لوں, اپنے نفس کے لیے. اچھا, یہاں پہ اب بادشاہ کے آگے عزت بڑھ گئی حضرت یوسف کی. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو میرے پاس لائے, میں ان کو اپنا خاص بندہ بنا لوں گا. دیکھیں یہ پوائنٹ ہوتا ہے. اب آپ جب اپنے آپ کو کلیئر کر دیتے تو پھر کیا ہے, آپ کو اچھی پوزیشن مل سکتی ہے. آپ جو ڈیزرو کرتے ہیں آپ کو وہی, یعنی آپ حقدار ہیں جس سیٹ کے, تو وہ ان کو سیٹ ملتی ہے کیونکہ وہ رکھتے تھے وہ. اور انہوں نے اتنی جیل سہی تھی, تو کیا فائدہ اتنی قید سہنے کا, کہ جب اتنا زیادہ انہوں نے پرابلم بھی سہی اور اس وقت بھی وہ بے گناہ تھے, اور اس کے بعد جب وہ نکل بھی رہے ہو تب بھی ان کو وہ عزت نہ دی جائے, اور وہ جو احترام کے مستحق ہیں ان کو نہ دیا جائے, ان کی اس قربانی کو نہ مانا جائے, تو اس طرح سے جو ہے وہ آگے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو جو ہے نا عقل مندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں اللہ دیکھ لے گا, اللہ کر لے گا, تو میں اور آپ اپنی طاقت تو لگائیں نا جتنی لگا سکتے ہیں. ایسے تھوڑی کوئی زندگی بندہ گزارتا ہے. اور ایسے لوگوں پہ آپ دیکھیں اکثر ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. مطلب اگر آپ ایک بات بول سکتے تو بولے. یہ تھوڑی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پانی, جیسے کہ اللہ مثال دیتے کہ تم پانی مانگو کہ وہ منہ تک پہنچ جائے, تو وہ منہ تک تو نہیں پہنچے گا. اپنے راستے ہمیں خود ہی بنانے پڑتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ دیکھیں اس کی اس میں ایک حکمت والی بات پتہ چلتی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان بڑی پرابلم میں ہوتا ہے اور وہ ظاہر نہیں بتا سکتا اپنی پرابلم, اس کی سفید پوشی کا بھرم ہوتا ہے, لیکن وہ انڈائریکٹلی کسی کے تھرو پتہ چلتی ہے اور وہ اس تک پہنچی ہوتی ہے, اور تھوڑا سا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اچھا اگر میں بتا بھی دوں تو آپ مائنڈ مت کیجیے گا, تاکہ اس کی کسی اور پرسن سے ہیلپ ہو سکے. اگر کسی تک بھی بات نہیں پہنچے گی کبھی بھی تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے نا کہ اگر آپ اپنی عزت کے ساتھ کچھ تھوڑے بہت اگر کوئی چیز کو بنانا چاہتے ہیں, اپنے معاملات کو, اللہ سے ہدایت مانگے اور آپ کی نیک نیت ہی ہو تو کوئی بات نہیں, اس میں کیا ہو گیا. دنیا کا تو سسٹم ہی یہی ہے, اسباب کی دنیا ہے, یہاں پہ کوئی معجزات تو نہیں ہوں گے اس وقت ہمارے ساتھ. صحیح ہے. اور خیر ان کا تو پورا ایک حق بنتا تھا کہ یہ آرام سے کہہ سکتے تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کروایا. اور پھر جب انہوں نے اس بادشاہ نے جب گفتگو کی تو کہا کہ آج سے آپ ہمارے پاس انتہائی قدر و منزلت اور امانت دار ہیں. دیکھیں ان کو وہ پوزیشن بھی دی, احترام بھی دیا. اچھا جی, اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. آیت نمبر 55, قال اجعلنی علی خزائن الارض, یوسف نے کہا بنا دیجئے مجھے زمین کے خزانوں پر, انی حفیظ علیم, بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے خزائن الارض بنا دے, جیسا کہ آپ کہتے ہیں فائنینس منسٹر ہوتا ہے, تو وہ حضرت یوسف جو ہے نا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بنا دے, اور میں اس کی حفاظت بھی کروں گا, اور میرے پاس نالج بھی ہے. تو جب بندہ امانت دار ہو, بندے کو اس کی حفاظت کرنے آتی ہو, اور بندے کو اس سیٹ یا جو بھی اس کا جو کام ہے اس کو وہ اس کے بارے میں نالجبل ہو, تو پھر اس کو ضرور وہ کام کرنا چاہیے. اور اس وقت عہدہ مانگنا کوئی گناہ یا غلط بات نہیں. ہمارے کہتے عہدہ نہیں مانگتے, نبوت نہیں مانگی جاتی, رسالت نہیں مانگی جاتی ہے, لیکن عہدہ مانگا جا سکتا ہے اگر آپ حق رکھتے ہیں. یعنی آج اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور بولے کہ میں پاکستان کو 5 سال میں صحیح کر دوں گا یا 3 سال میں صحیح کر دوں گا, آپ لوگ مجھے ووٹ دو, یعنی کہ میں مجھے سیٹ پہ بٹھاؤ, اور وہ اپنے آپ کو کسی بات سے ظاہر بھی کر دے اس طرح سے, تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ بول کر آیا ہے اور اس سے مانگا ہے عہدہ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ جھوٹ پڑی ہے, یعنی یہ سارا جو ہے یہ بندہ جو ہے یہ سنسیئر نہیں ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے.
دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو بہت مشہور کی جاتی بات کہ عہدہ مانگنا نہیں چاہیے خاص حدیث اور روایتوں کے حوالے سے, تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگا ہے کیونکہ وہ کیپیبل تھے اس کے. اور اب آپ یہاں پہ ساری صفات دیکھے غور کرتے جائیں. ایک تو قدر و منزلت تھی ان کی, امانت داری تھی, حفاظت کرنا جانتے تھے اور علم والے تھے. دیکھ رہے ہیں یہ تمام کوالٹیز ان کے اندر موجود تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ انتہائی باصلاحیت اور بہت ہی علم والی شخصیت تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ قصہ کیوں سنا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اس لیول پہ لائے ہیں, اپنے آپ کی اپنی زندگی کو ویسٹ مت کریں. انہوں نے آپ دیکھ لیں, اگر غور کریں تو وہ جو ان کی قید کے ٹائم سالوں رہے نا, تو انہوں نے اس کو یہاں پہ اللہ نے ان کو دکھا دیا, اس کا بدلہ دے دیا. وہ ویسٹ نہیں ہوا ان کا وہ وقت. دیکھ رہے آپ, وہ وقت ان کا ضائع نہیں ہوا. تو میں اور آپ کو بھی ایسے اپنے لائف کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد دیکھا آیت نمبر 56 میں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا, اور اس طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کے لیے فِي الْأَرْضِ, زمین میں, يَتَبَوَّأُ, تاکہ وہ جگہ بنا لے, منہا, اس سے, حیث یشاء, جہاں وہ چاہیں, نصیب برحمتنا, ہم نوازتے اپنی رحمت سے, من نشاء, جسے ہم چاہتے ہیں, ولا نطیع, اور نہیں ہم ضائع کرتے, اجر المحسنین, اچھے کام کرنے والوں کا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اس طرح ہم نے یوسف کو اقتدار عطا کر دیا, ٹھکانہ دے دیا, پلیس کر دیا. یعنی ہم کہتے ہیں نا اب سیٹلڈ ہو گئے, تو اللہ نے ان کو, یوسف علیہ السلام کو کیا کیا, ایک اچھے ٹھکانے پہ عطا کر دیا, تاکہ وہ جہاں چاہے, جس حیثیت سے تو وہ ٹھکانہ پائے. مطلب جو انہوں نے مانگی سیٹ, ان کو وہی سیٹ لیں. اچھا, اللہ فرما رہے ہیں ہم اپنی رحمت میں سے خاص عطا فرماتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں. یہ ہماری خاص رحمت ہوتی ہے کہ جسے چاہے ہم اسے عطا کرتے. اب یہ رحمت کس کو مل رہی ہے؟ یہ رحمت کا یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا, ہم نے ٹھکانہ دے دیا, ہم نے اپنی خاص رحمت دی, تو اس کے پیچھے بات یہ تھی کیا, کہ وہ محسنین تھے. ہم ضائع نہیں کرتے اجر کس کا, محسن بننے کا. تو اب ان کی ایک اور کوالٹی آپ دیکھیں, محسن. محسن کس کو کہتے ہیں؟ بہت خوب بڑھ چڑھ کر کوئی اچھا کام کرنا, بڑی خوبی سے کسی کام کو انجام دینا. انہوں نے اپنی زندگی کا ہر پل جو ہے نا وہ بڑے ہی احسن طریقے سے گزارے, برائی کا جواب اچھائی سے دیا انہوں نے. اور اسی طریقے سے وہ انسان جو تھے نا وہ بڑے نیک, راست باز. اور آپ دیکھیں ان کی قید خانے میں بھی اللہ سے جو ان کا تعلق اور وہ جو جذبہ دین کو پھیلانے کا, آپ دیکھیں وہ ساری چیزیں جو پتہ چلتی ہیں. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو محسن بندہ ہوتا ہے, اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے لیے قید خانہ بہتر ہے اس چیز کی طرح, اس چیز کے بدلے جو یہ عورتیں مجھے جس بے حیائی کی طرف بلا رہی. یہ دعا ذرا سوچے آپ, اور اللہ کہہ رہے میں نے ان کی دعا کو قبول کیا. یعنی اگر یہ صرف آپ سوچے, یہ ہوتا ہے احسان کہ بندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قید خانے میں ڈالنا پریفر کرتا, بے حیائی سے بچنے کے لیے. تو یہ ان کا احسان تھا. اللہ کہتے میں تو بندے کا عمل ضائع نہیں کرتا, تو ان کی کوئی بھی محنت ضائع نہیں گئی. آیت نمبر 57 وَالْأَجْرُ الْآخِرَ, اور البتہ آخرت کا اجر خیر, بہتر ہے, للذین, ان لوگوں کے لیے, آمنوا, جو ایمان لاتے ہیں, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. اب کیا کہا, آخرت کا اجر تو بہترین ہوگا ان کے لیے جو بھی ایمان والے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں. پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تقوی کی صفت مزید یہاں پہ آگے. جب ہم دیکھتے ہیں محسنین قرآن میں, اگر اس کی صفات دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جو آیت میں بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ 3 کوالٹیز جو اگر آپ دیکھیں, غصے کو پینا اور معاف کر دینا, خرچ کرنا تنگی میں, خوشحالی میں, تو یہ احسان کا ثبوت ہوتا ہے, یعنی تمام مشکل کام انجام دینا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے پھر دنیا اور آخرت دونوں میں اجر ہے, اور یہ تقوی سے ہی آگے بات سٹارٹ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ حضرت یوسف کے حوالے سے, ان کو امین بھی تھے, وہ حفیظ بھی تھے, وہ جاننے والے علیم بھی تھے, علم رکھتے تھے اپنی جو بھی کام کرے, محسن تھے وہ, اور متقی تھے. ایمان والے تو ظاہر تھے ہی وہ. اچھا جی آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 58 وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف. اب یہاں پہ یہ ان کا ایک چیپٹر کلوز ہو گیا. یہاں پہ ان کو یہ سیٹ مل گئی, یہ نکل گئی قید خانے سے, پورا ایک یہ بیان دے دیا گیا. آیت نمبر 58 میں کہتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف, اور آئے یوسف کے بھائی, فَدَخَلُوا عَلَيْهِ, اور داخل ہوئے ان کے ہاں, فَعَرَفَهُمْ, تو پہچان لیا اس یوسف نے ان کو, وَهُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ, اور وہ اس کو نہ پہچان سکے.